ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ترقی یافتہ بھارت 2047 کے لیے مرد و خواتین کی مشترکہ کوشش ضروری، صدر جمہوریہ کا خطاب۔ وزیر اعظم نے تحقیق و اختراع کے فروغ کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے کے RDI فنڈ کا کیا آغاز۔ اور کرن رجیجو نے کہا کہ اردو دنیا کی سب سے خوبصورت زبان، ترقی کے لیے قومی یکجہتی ضروری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ہریدوار میں پتنجلی یونیورسٹی کے دوسرے کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے مرد و خواتین کی برابری مشترکہ کوشش ضروری ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ خواتین کی تعلیم ملک کی ترقی کی بنیاد ہے اور تعلیم یافتہ بیٹیاں بھارت کا فخر ہیں۔ انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ علم کے ساتھ کردار سازی پر بھی توجہ دیں تاکہ ملک کے روشن مستقبل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی کے بھارت منڈپم میں ایمرجنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن کانکلیو 2025 کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم نے ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ انوویشن فنڈ کا بھی آغاز کیا، جو 1 لاکھ کروڑ روپے پر مشتمل ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آج کا دن سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک نئے دور کی شروعات ہے، جہاں دنیا بھر کے ماہرین ایک ساتھ ابھرتی ہوئی سائنسی اختراعات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سرمایہ نوجوانوں اور ماہرین کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا اور بھارت کو اختراعات کے عالمی مرکز کے طور پر ابھرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 105ویں یوم تاسیس کے موقع پر کہا کہ اردو دنیا کی سب سے خوبصورت زبان ہے اور ملک کی ترقی کے لیے ہندو مسلم ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جامعہ کا نعرہ ہندوستان کی ثقافتی اور جمہوری اقدار کی بہترین نمائندگی کرتا ہے۔ مرکزی وزیر نے مہاتما گاندھی اور سروجنی نائیڈو کے کردار کو یاد کرتے ہوئے جامعہ کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ میں جامعہ کی کامیابی کی تعریف کی اور کہا کہ اختلاف رائے صحت مند جمہوریت کی علامت ہے، بشرطیہ کہ وہ ملک کے مفاد کے خلاف نہ ہو۔ اردو زبان اتنا خوبصورت ہے، اس سے زیادہ خوبصورت زبان کی دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ محنت و روزگار کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن کے 73ویں یوم تاسیس پر امپلائیز انرولمنٹ اسکیم 2025 کا افتتاح کیا۔ یہ اسکیم ان ملازمین کے لیے ہے جو 1 جولائی 2017 سے 31 اکتوبر 2025 کے درمیان کسی وجہ سے EPF کے دائرے میں شامل نہیں ہو سکے۔ حکومت نے 30 اپریل 2026 تک کی خصوصی اندراج کی مدت مقرر کی ہے۔ ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد ہر کارکن کو مالی تحفظ دینا ہے تاکہ کوئی بھی ملازم سماجی تحفظ سے محروم نہ رہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو IIT کانپور کی جانب سے ڈسٹنگوش الومنائی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز ان سابق طلبہ کو دیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں۔ گیانیش کمار نے 1985 میں سول انجینئرنگ میں BTech کیا تھا۔ یہ تقریب IIT کانپور کے 66ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقد ہوئی۔ ان کی یہ کامیابی ادارے اور ملک دونوں کے لیے باعث فخر قرار دی جا رہی ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ویجیلنس ہماری مشترکہ ذمہ داری کے عنوان سے خصوصی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی IPS آفیسر سلمان تاج پاٹل تھے۔ جناب سلمان تاج پاٹل نے اپنے خطاب میں کہا کہ سماج سے برائیوں کے خاتمے کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی کے چیف ویجیلنس آفیسر پروفیسر M ونجا نے کہا، مانو ایک کرپشن فری ادارہ ہے اور یہاں سبھی ملازمین و اساتذہ دیانتداری سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈین اسٹوڈنٹ ویلفیئر پروفیسر سید علیم اشرف جاسی نے کہا، ویجیلنٹ رہنا ایک دن کا عمل نہیں بلکہ ایک مسلسل رویہ ہے اور ہمیں ہر لمحہ بیدار اور ذمہ دار رہنے کا عہد کرنا چاہیے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کی جانب سے سماجی خدمت کا ایک انوکھا پروگرام منعقد کیا گیا۔ ایک سماجی و فلاحی تنظیم دوبارہ کے اشتراک سے منعقدہ پروگرام کا عنوان مانو کے ساتھ دوبارہ تھا، جس میں فلاحی تنظیم دوبارہ نے 60 سے زائد بزرگ شہریوں کے ساتھ شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سماجی شراکت کے دائرے کو وسیع کرنے کے عزم کا اظہار کرنا تھا۔
یہ تقریب یونیورسٹی کے بایو ڈائیورسٹی پارک میں منعقد ہوئی، جس میں سماجی تنظیم کے سربراہ اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن، رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد اور دوبارہ تنظیم کی بانی متین انصاری نے حاضرین سے خطاب کیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے دورے پر آئے بزرگ شہریوں کے لیے طلباء نے خوبصورت نغمے پیش کیے۔ بزرگ مہمانوں نے بایو ڈائیورسٹی پارک میں قدرتی ماحول کی دیکھ بھال، نشو و اور سماجی ہم آہنگی کی علامت کے طور پر گلاب کے پودے عطیہ کیے اور شجرکاری کی۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کو عالمی سطح پر معیاری جامعات کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ کوکورلی سائمنڈس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں اس بات کی اطلاع دی گئی۔ یہ فہرست براعظم ایشیا کے 1500 بہترین تعلیمی اداروں پر مشتمل ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کوکورلی سائمنڈس عالمی سطح کا علمی تجزیاتی خدمات فراہم کرنے والا ادارہ ہے، جو ہر سال عالمی سطح پر QS ورلڈ رینکنگ کی فہرست جاری کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ عالمی سطح کی یونیورسٹیوں کی اس فہرست میں تلنگانہ کی جو یونیورسٹیاں شامل ہیں، ان میں یونیورسٹی آف حیدرآباد اور عثمانیہ یونیورسٹی کے علاوہ انگلش اینڈ فارن لینگویج یونیورسٹی شامل ہے۔ اس عالمی جامعاتی فہرست میں ہندوستان سے جملہ 292 اداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ عالمی سطح کی یونیورسٹیوں کی رینکنگ میں معنوں کی شمولیت کی اطلاع پر یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن نے اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو یونیورسٹی اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔ اردو یونیورسٹی قومی تعلیمی پالیسی کے نفاذ میں بھی دیگر جامعات پر سبقت رکھتی ہے۔ حال ہی میں معنوں کے اسکالروں کے بین موضوعاتی تحقیق کے تحت لکھے گئے 2 سائنسی مقالے جو فزکس اور بائیولوجی مضمون کا احاطہ کرتے ہیں کو نامور بین الاقوامی جریدے سائنٹیفک رپورٹ نے جگہ دی ہے۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے کہا کہ اردو یونیورسٹی مسلسل ترقی کی جانب رواں ہے۔ یہاں پر قانون، پیرامیڈیکل کورسز اور IT جیسے مضامین کی اعلیٰ و پروفیشنل تعلیم کا نظم ہے۔ اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے بشمول جملہ 120 کورسز دستیاب ہیں۔ عالمی جامعات کی درجہ بندی میں معنوں کی شمولیت پر یونیورسٹی کے اساتذہ، طلباء اور غیر تدریسی عملے نے بھی مسرت کا اظہار کیا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ترقی یافتہ بھارت 2047 کے لیے مرد و خواتین کی مشترکہ کوشش ضروری، صدر جمہوریہ کا خطاب۔ وزیر اعظم نے تحقیق و اختراع کے فروغ کے لیے 1 لاکھ کروڑ روپے کے RDI فنڈ کا کیا آغاز۔ اور کرن رجیجو نے کہا کہ اردو دنیا کی سب سے خوبصورت زبان، ترقی کے لیے قومی یکجہتی ضروری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔